अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते और इतवार की छुट्टी आपकी अच्छी गुजरी होगी और आपने अपनी फैमिली के साथ इन छुट्टियों में अच्छी सैर व तफरीह की होगी, आराम और सुकून किया होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप अपने बिजली की बिलों की वजह से परेशान हैं और ये जायज़ परेशानी है आपकी, इसलिए कि जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, डॉलर अगर 330-340 तक पहुंचता है तो बिजली और पेट्रोल आपके मज़ीद महंगा होगा और मज़ीद बोझ पड़ेगा आपकी जेब पर। वैसे ही इस वक्त आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है और कमर टूट चुकी है आवाम की, और मज़ीद बोझ आप और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी जो बिजली के बिल हैं, इसमें मसला क्या है? मसला बुनियादी तौर पर तो नाअहली और करप्शन है हुक्मरानों का, कि जो करप्शन है और नाअहली है। बुनियादी वजह तो ये है, यानी कि आपको जो बिल है, अगर आपका 100 रुपये का बिल आता है तो उसमें 60 रुपये तो बिजली के की कीमत है, एक लगभग। तो 100 रुपये में 60 रुपये बिजली की कीमत और 40 रुपये के टैक्सेस हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कम कैसे हो सकता है। ये जो 40% टैक्स है, ये इसलिए आप पर लगाया है कि जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं दे रहा, और IMF कहता है कि जी आप इतने हज़ार अरब का टैक्स जमा करें। अब अगर अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा, ये जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, यानी कि 1 अरब की प्रॉपर्टी लेते हैं तो जाहिर करते हैं जी वो 10 करोड़ की है और उस पर भी टैक्स नहीं देते, और ना ये बताते हैं कि ये जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये पैसे कहाँ से आए। तो जब अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा, जिसको टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा टैक्स, तो फिर ये 40 रुपये बिजली के बिल में आप पर लगाकर आपसे ये टैक्स लेते हैं। तो एक तो ये कम होना चाहिए, ठीक है। अब फर्ज करें ये 40 कम होकर अगर 15 या 20 रह जाए, ये एक मेरे हिसाब से जायज़ हिस्सा बनेगा हम सब का, और 20 रुपये अमीर आदमी से लिए जाएं तो आपका 100 का बिल कम होकर 80 रह जाएगा, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, अभी ये 60 रुपये बिजली की कीमत है, इसमें भी तकरीबन 20 रुपये या 25 रुपये उस चीज़ के हैं कि जो बिजली चोरी हो रही है, जो आप नहीं कर रहे चोरी, जो कोई और चोरी कर रहा है। मसलन कौन चोरी कर रहा है? ये जो बड़े कारखानेदार हैं, ये बिजली के बिल ठीक नहीं दे रहे, चोरी हो रही है वहाँ। नंबर 2, ये जो वापडा वाले और KESC वाले, जिनकी जिम्मेदारी है कि बिजली की तरसील की जो निज़ाम है उसे बेहतर रखें और उसमें नुकसान ना हो, लॉसेस ना हो, एक तो उनका कसूर है। तीसरा ये कि जो कैपेसिटी चार्जेस आपके ऊपर वो लगाते हैं, कि फ़र्ज़ करें बिजली वो बना नहीं रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे सर्दियों में, लेकिन पैसे फिर भी वो ले रहे अपने प्लांट के, ठीक है। ये 3-4 मोटे मोटे हिसाब हैं जिसकी वजह से 60 रुपये का बिल आप पे आ रहा है, आपको आ रहा है। एक और बात आपको बताऊं कि जो बिजली का बिल है आपका, ये मीटर रीडिंग से नहीं होता। आप 1-2 महीने करके देख लें कि आप अपना नोट करें मीटर में रीडिंग क्या है, और जब आपका बिल आया आप उसको देखें, आप देखेंगे कि ये बिल भी बेईमानी से आ रहे हैं आपके पास, जो आपका जायज़ बिल बनता है। और इस पर मैंने बहुत दफ़ा बात की है कि लोगों के ऊपर को नाजायज़ और गलत बिल दिए जा रहे हैं और उनसे लिए जा रहे हैं, और कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही। आप किसके पास जाएंगे ये दरख्वास्त लेके कि भाई मेरा बिल गलत भेजा है उन्होंने, मैंने 100 यूनिट इस्तेमाल किए और बिल मुझे 150 यूनिट का भेज दिया है। अगर आपका बिल गलत हो, आपके 200 यूनिट है या 300 यूनिट है और उसकी जगह 400 या 500 यूनिट का आपको वो बिल भेज रहे हैं, तो आप किसके पास जाएंगे ये दरख्वास्त लेके कि भाई मेरा गलत बिल, इसको ठीक करो? कोई जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं अपने गलत बिल ठीक करवाने के लिए। और इसीलिए 100 में से 60 रुपये वो बिजली की कीमत आपसे लेते हैं। चले ये तो लेते हैं, उसके बावजूद सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, यानी कि जो बिजली का जो निज़ाम है उसके अंदर जो ख़राबी है उसकी वजह से 3000 अरब का सर्कुलर डेट हो चुका है।
جبکہ آپ سے زیادہ بل بھی لے رہے ہیں وہ، یہ کہہ کے کہ بھائی جو چوری کی بجلی ہے اس کے بل بھی آپ دیں، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کرپشن، بے ایمانی اور بدعنوانی ہے. تو جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو آپ کا 100 روپے کا بجلی کا بل 50 روپے ہو سکتا ہے، یعنی کہ آدھا ہو سکتا ہے، اور یہ بوجھ آپ کا کم ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو 40 روپے کا ٹیکس ہے، اس کو میں نے کہا اگر امیر آدمی سے ٹیکس لیں تو وہ 20 روپے رہ جائے، اور جو 60 روپے کی بجلی کی قیمت ہے اس میں سے اگر یہ چوری، بے ایمانی، بدعنوانی اور غلط فیصلوں کا بوجھ نکال دیا جائے تو وہ 30 روپے رہ جائے گا، اور 30 اور 20 50 روپے آپ کا بل ہوگا 100 کی جگہ. اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اب یہ جو نگران آئے ضلعی چیئرمین پنڈی نے جو بھیجے ہمارے سروں پہ بٹھایا ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ عوام کے نمائندے ہیں. آپ پنڈی کے نمائندے ہیں بھائی، جھوٹ نہ بولیں اس قوم سے، ٹھیک ہے. آج انہوں نے پورا دن میٹنگ کی، بڑے بڑے چغادری عالم انہوں نے بٹھائے اپنے سامنے، اور پورے دن میٹنگ کرنے کے بعد بھی فیصلہ کوئی نہیں کر سکے. اب کل دوبارہ ملیں گے اور کہہ رہے ہیں جی انہیں بڑا غم ہے. آپ کے بجلی کے بلوں کا غم ہوتا تو 2 گھنٹے میں فیصلے کر سکتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور آپ کو خوشخبری سنا سکتے تھے. لیکن یہ امیر آدمی سے ٹیکس لینا نہیں چاہتے. یہ ٹیکس لیتے بھی ہیں آپ سے، جو آپ سے 100 روپے میں، اور پیٹرول جو آپ لے رہے ہیں 300 روپے کا، اس میں سے بھی 80-90 روپے ٹیکس آپ سے وہ لے رہے ہیں وہاں. یہ ٹیکس بھی لے کے کہا جاتا ہے یہ سارے حکمران طبقہ کھا جاتا ہے. یعنی کہ ٹیکس بھی آپ دیں، وہ بوجھ بھی آپ اٹھائیں، اور وہ پیسہ بھی وہ کھا جائیں جو بجلی وہ چوری کرے. یعنی کہ یہ جو افسران ہیں بڑے بڑے، ان کو مفت بجلی کیوں مل رہی ہے؟ یہ کون سا ایسا اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہیں مفت بجلی دی جائے؟ یہ بھی عوام کی طرح بوجھ کیوں نہیں اٹھا رہے بجلی کی قیمت دینے کا؟ تو میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں میں 2 سال سے آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام اتنا بگڑ چکا ہے، اس نظام میں بوجھ سارا آپ کا ہے اور پھل سارا حکمران اشرافیہ کا ہے. یہ نہیں چل سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ظالم جمہوریہ ہے، یہ نہیں چل سکتی، اور یہ دن بدن ٹوٹ پھوٹ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. لیکن اس کی جگہ اچھی جمہوریہ بنانے کے لیے آپ کو مائنس آل کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی والے احتجاج کریں، دوسرے لوگ احتجاج کریں، اچھی بات ہے، عوام کے لیے کرنا چاہیے احتجاج. لیکن یہ جو حل ہے نا کہ دفتر توڑ دو ان کا، یا بجلی کا بل نہ دو، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بجلی کا بل آپ نہیں دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ فرض کریں ریاست ہی پوری گر جائے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ریپلیس کریں آپ غلط نظام کو اچھے نظام سے بدلیں. اور اس کا ایک راستہ جو ہے رہ گیا ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ مائنس آل ہو. مائنس آل میں 486 خاندان، جرنیل سیاست سے مائنس ہوں، جج جو پیراشوٹ سے آئے ہیں وہ نظریہ ضرورت سے مائنس ہوں، یہ جو بڑے کاروباری ٹیکس میں انسینٹیو لے کر نکل جاتے ہیں یہ مائنس ہوں، اور جو بیوروکریسی ہے جس کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے وہ عوام کی خدمت نہیں کر رہی، ان کی جگہ ایسے افسر لائے جائیں جو عوام کی خدمت کریں. جب تک آپ یہ سب مائنس نہیں کریں گے، جب تک آپ کا بجلی کا بل، پیٹرول کا خرچہ، بچوں کی خوراک، تعلیم، یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک عوامی جمہوریہ آپ کو بنانی ہی پڑے گی اب، اور اس کے لیے آپ کو ملک گیر تحریک کرنی ہوگی. جماعت اسلامی کراچی میں جلسہ کرنے نکل گئی، کوئی اور کوئٹہ میں کرے گا، کوئی پشاور میں کرے گا، صرف بجلی کے بل کے مسئلے کے اوپر. لیکن یہ تو حل نہیں ہے نا. بجلی کا بل تو اسی وقت ٹھیک ہوگا جب صحیح فیصلے ہوں گے، جب ایک بہتر حکمرانی ہوگی. اور بہتر حکمرانی نہیں ہو سکتی جب تک سب مائنس نہ ہو، جو پچھلے 75 سال سے اس قوم پر حکومت کر رہے ہیں. تو میں جو آپ کو تجویز دے رہا ہوں، آپ پلیز اس پہ غور کریں. وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن 5 سے 7 پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو،
جس میں آپ پلے کارڈ اٹھائیں، جس پہ آپ کے مطالبات لکھے ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام پوری دنیا کو جائے، پورے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ بھی دیکھیں، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. مائنس آل سب سے پہلے، کیونکہ جب تک یہ حکومت میں رہیں گے، جو 4 طبقات میں نے نام لیے، جب تک یہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں کریں گے، تو مائنس آل نظام کی اصلاح، اس کے بعد عوام کے ووٹ سے حکومت جو 3 سطح کی ہو. 3 سطح کی حکومت: بلدیہ، صوبہ اور وفاق. یہ تینوں حکومتیں عوام کے ووٹ سے آئیں، ان کے اختیارات کا تعین ہو، بلدیہ کو اس کے وسائل دیے جائیں تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے، صوبہ ایسے اقدامات کریں جس سے صوبے کی ترقی ہو، اور وفاق جس سے ملک میں استحکام خوشحالی آئے. جب تک یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوگا، عوامی نہیں ہوگا، جب تک بجلی کا بل، پیٹرول، خوراک، صحت، تعلیم کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کی خود بھی حمایت کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں. شکریہ.